السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے دعا قبول ہونے کی 7 ایسی بڑی نشانیاں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ 7 نشانیاں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر خاص رحمت اور قبولیت کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ انہیں اپنی حکمت کے مطابق قبول بھی فرماتا ہے۔ جب انسان ان نشانیوں کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، دل میں شکر گزاری پیدا ہو جاتی ہے، مزید دعائیں مانگنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں بندے کو یقین دلاتی ہیں کہ اس کی دعائیں اس کے رب کے ہاں ضائع نہیں جاتی، اور کبھی یہ نشانیاں دل کے سکون کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی حالات کے بدلنے سے ظاہر ہوتی ہیں، اور کبھی ان راستوں کے کھلنے سے جن کا بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو دراصل یہ 7 بڑی نشانیاں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر لمحہ اس کی دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، اور پھر بہترین وقت پر انہیں قبول بھی فرماتا ہے، ان کے لیے بہترین فیصلے فرما رہا ہوتا ہے۔ تو دعا ایک ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا یہ وہ پل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی حاجات، غم اور امیدیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ مومن کا سب سے قوی ہتھیار ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، بے بسی میں ہوتا ہے، بے دردی میں ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو پھر کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو اس وقت دعا ہی وہ سہارا ہے جو براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تو یہ دعا آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے، چاہے رزق کی تنگی ہو، دعا اس کا علاج ہے، چاہے قرض کا بوجھ ہو، دعا اس کا علاج ہے، چاہے اولاد کی نعمت سے محرومی ہو، دعا اس کا علاج ہے، چاہے قرض کا بوجھ ہو، دعا اس کا علاج ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو، دعا اس کا علاج ہے۔ تو دعا یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مومن کے لیے ہر پریشانی کا علاج ہے۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، حالانکہ بیوی بانجھ تھی اور عمر بھی زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو یہ واقعات ثابت کرتا ہے کہ دعا جو ہے یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال بیماری اور سخت آزمائش میں مبتلا رہے، جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت واپس عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں، جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی تھی، کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسا قید خانہ یعنی مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو بھی مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگی گئی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ تو آج یہ دعا ہر مومن کے لیے ایک قیمتی اور روحانی خزانہ بھی ہے۔ تو یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا جو ہے یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کی وہ 7 بڑی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی،
دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد دل کا مطمئن ہونا اور بے چینی ختم ہو جانا، یہ دعا کی قبولیت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اگر انسان کے دل میں یقین اور خوشی محسوس ہو تو پھر یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ انسان کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں سنی گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک اطمینان ہوتا ہے جو بندے کے دل پر ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں مزید دعا مانگنے کا شوق اور جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ دعا کے بعد دل کا بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا اور نئی دعاؤں کے لیے بے چین رہنا، یہ قبولیت کی بہت بڑی علامت ہے۔ جب کوئی بندہ دل میں سکون، خوشی اور قرب الہی محسوس کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دل میں ایک پختہ یقین اور مضبوط قسم کا اعتماد پیدا ہو جائے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، تو پھر یہ قبولیت کی بھی بہت بڑی علامت ہے۔ تو دل کا مطمئن ہونا اور پھر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ دعا آسمانوں کی طرف بلند ہو چکی ہے اور قبولیت کے قریب ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کی چوتھی بڑی نشانی، جب دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے تو بندے کے دل میں شکر گزاری کی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل اللہ کا بار بار شکر ادا کرنے لگتا ہے، زبان پر الحمدللہ خود بخود جاری رہتا ہے۔ تو دل میں شکر گزاری کا پیدا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا اللہ کے حضور پہنچ چکی ہے اور اس کی قبولیت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کی پانچویں بڑی نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد حالات کا بدل جانا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی حالت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ مایوسی کی جگہ امید، پریشانی کی جگہ سکون اور مشکلات میں آسانیاں آنے لگتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی خاص رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کی چھٹی بڑی نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد حاجات پوری ہونا۔ جب مشکلات آسان ہو جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں اور دل کی مرادیں پوری ہو جائیں تو یہ دعا کی قبولیت کی پکی نشانی ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہونے کی ساتویں بڑی نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد دل میں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کا شوق اور جذبہ بڑھ جائے، یہ دعا کی قبولیت کی پکی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں تمہاری نیکی اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ تو دعا قبول ہونے کی ساتویں بڑی نشانی دل میں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کا شوق بڑھ جائے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو یہ دعا قبول ہونے کی 7 بڑی نشانیاں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔